بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ باب نمبر 8، اس کا عنوان ہے باب ما یکرہ من التبتل والخصاء۔ کیا مطلب؟ عورتوں سے کنارہ کشی اور خصیتین نکال دینا حرام ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے تبتل، اس کے معنی آتے عورتوں سے بے تعلق رہنا۔ ظاہر سی بات ہے عورتوں سے بے تعلق رہنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وقتی طور پر آپ اس سے الگ رہے، جیسے نکاح نہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ خصیتین ہی نکال دیں، یعنی اپنی شہوت کو بالکل ختم کر دیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال دیکھیے کہ التبتل کے بعد والخصاء کا لفظ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ صرف بیوی سے الگ رہنا یا مطلقاً نکاح نہ کرنا یہ حرام نہیں ہے، بلکہ اپنی شہوت کو ختم کرنے کے اسباب اختیار کرنا، جیسے خصیتین نکال دینا، یہ حرام ہے۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ اچھی بات ہے اگر کوئی اپنی شہوت کو ختم کرنے کے اسباب اختیار کرتا ہے، جیسے خصیتین نکال دیتا ہے، تو یہ حرام کیوں ہے؟ دیکھیے اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر آپ شہوت کو بالکلیہ ختم کر رہے ہیں، شہوت کے تقاضوں کو ختم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب اب آپ امتحان کے قابل نہیں رہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، آپ یہاں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ اب جب آپ نے شہوت کو بالکل ختم ہی کر دیا تو اب یہ امتحان ہال نہیں رہا آپ کے لیے۔ اب اگر آپ کے اندر زنا کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے اندر شہوت کا تقاضا باقی ہے، زنا کا تقاضا باقی ہے اور آپ رک رہے تو اس میں کمال تھا۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیے، اسلام جو ہے انسان کی جو شہوت ہے اس کے تقاضوں کو کبھی بھی ختم نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے جو تقاضے اس کا صحیح رخ انسان کو دکھاتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ اسلام کی ایک خوبی ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ اسلام کی عجیب و غریب خوبی ہے کہ دنیا میں نبی بھی جو آئے ہیں وہ دنیا میں شہوتوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ شہوتوں کو صحیح رخ دینے کے لیے آئے۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے اس کے حرام ہونے کی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ عورتوں سے بے تعلق رہے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے اس میں تو، اور اس نے خصیتین اگر نہیں نکالے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں تو زنا کا اور بڑا خطرہ ہے۔ جیسے آج بہت سے لوگ سنیاسی لے لیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں آشرموں کے اندر کہ سنیاسی لے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ جو عورتیں بیچاری جو ان کے بھروسے پر جاتی ہے، لیکن ان عورتوں کی عزتیں یہ لوٹتے ہیں۔ آشرموں میں یہی ہو رہا ہے، اسی لیے ہو رہا ہے۔ اسلام اس لیے اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ تم شادی کرو، نکاح کرو، تم اپنی شہوت کے تقاضوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اس کے بعد جو حدیث لائے، حدیث کا نمبر ہے 5073۔ اس حدیث کے اندر جو ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبتل کی اجازت چاہی تھی، یعنی بیویوں سے علیحدگی کی اجازت چاہی تھی، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تو حضرت سعد فرماتے اگر ان کو اجازت دی گئی ہوتی تو ہم بھی خصی ہو جاتے۔ ظاہر سی بات ہے اگر تبتل کی اجازت دی جاتی ہے تو ہم لوگ بالکل خصیتین نکال دیتے اور ہم خصی ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد کی جو روایت ہے 5075 نمبر کی 5074 نمبر کی جو حدیث ہے اس میں بھی وہی بات بیان کی گئی ہے۔ 5075 نمبر کی جو حدیث ہے وہ ابھی گزری، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم کے حضور کے ساتھ ہم غزوہ کر رہے تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، یعنی بیویوں کو رکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی مال اسباب نہیں تھے، تو ہم نے حضور سے پوچھا تھا کہ ہم خصی ہو جائے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ نہ، آپ خصی ہو سکتے نہیں ہیں۔
پھر فرمایا تھا ہم سے کہ ارے بھائی تم عورت سے نکاح کر سکتے ہو، معمولی کپڑے کے بدلے میں بھی نکاح کر سکتے ہو، اور پھر حضور نے یہ آیت پڑھی دی یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو اللہ نے جو چیز تمہارے لیے حلال کر رکھی ہے اس کو تم کیوں حرام کرتے ہو، ولا تعتدوا، تم حد سے آگے مت بڑھو، حد سے آگے بڑھنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نکاح حلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہے تو ہم کیوں اس کو حرام کریں۔ اسی طرح نکاح کے جو اسباب ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کی جو حدیث ہے 5076 نمبر کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں ایک نوجوان مرد ہوں، میں اپنی ذات پر زنا کا خطرہ محسوس کرتا ہوں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کسی عورت سے شادی کروں۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فسکت عنی، فرماتے حضور خاموش رہے، میں نے یہ بات بار بار دہرائی، حضور خاموش رہے، پھر آخر میں حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ دیکھ تقدیر میں جو ہے وہ ہو کر رہے گا، تو اب خصی ہو یا نہ ہو۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں، نہیں میرے آقا نے اجازت نہیں دی کہ آپ خصی نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اب آپ کے دماغ میں یہاں یہ سوال ہوگا کہ میرے آقا نے تقدیر کا سہارا کیوں دلایا، یہ کیوں کہا کہ ابو ہریرہ تقدیر میں جو ہے وہ ہو کر رہے گا، جبکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ انسان کو اچھے اسباب کی طرف لے جاؤ، تقدیر کی طرف مت لے جاؤ۔ اس کا جواب میں جلالین کے سبق میں دے چکا ہوں کہ جب انسان اچھے اسباب اختیار کرنے کی بات کرتا تو میرے آقا کا ایک انداز تھا کہ میرے آقا اچھے اسباب کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن جب انسان غلط راستے کی بات کرتا تو پھر میرے آقا کا ایک انداز تھا کہ تقدیر کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسے وہاں میں نے جلالین شریف میں آپ کو ایک مثال دی تھی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے یہ کہا کہ تم اپنی سوکنوں کے طلاق کا مطالبہ مت کرو، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ہو کر رہے گا، تم کیوں سوکنوں کی طلاق کا مطالبہ کرتے ہو؟ دیکھیں سوکنوں کی طلاق کا مطالبہ ایک اچھا عمل نہیں تھا، برا عمل تھا، تو وہاں تقدیر کی طرف لے گئے۔ یہاں پر بھی جو ہے خصی ہونے کی بات کی جا رہی تھی تو یہ اچھا عمل نہیں تھا، تو میرے آقا تقدیر کی طرف لے گئے۔ بہرحال تقدیر کی طرف کب لے جایا جا سکتا ہے، کب نہیں لے جا سکتے، اس کے لیے ایک ضابطہ ہے، وہ ضابطہ آپ یہاں یاد رکھیے۔ میں نے اشارتاً وہ ضابطہ بتلا دیا، بلکہ کھل کر کہہ رہا ہوں کہ جہاں اچھی چیز کی بات ہوتی تو وہاں اسباب اختیار کرنے کی باتیں ہوتی، اور جہاں برے عمل کی طرف انسان جانے والا ہوتا تو وہاں تقدیر کا سہارا لیتے۔ اور ہمیشہ اسلام کا یہ ضابطہ ہے کہ انسان کو اچھے اسباب اختیار کرنے کے بعد جب تھک جائے تب تقدیر کا سہارا لینا چاہیے۔ جیسے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی، رو رو کر دعائیں مانگی، پھر جب یہ معاملہ نمٹ گیا اس کے بعد تقدیر کا سہارا لے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ہم کلام ہو رہے ہیں، جب آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں، تو وہاں آپ نے مشکات شریف میں پڑھ لیا کہ وہاں تقدیر کا سہارا لیا تھا، اسی لیے لیا تھا کہ وہ دنیا میں اچھے اسباب اختیار کر کے آئے تھے۔ اس لیے آج کل انسان کی عادت ہے کچھ کرتا نہیں اور پھر کہتا ہے کہ بھائی تقدیر میں تھا۔ دیکھو تقدیر کا سہارا بغیر کچھ کیے ہوئے آپ نہیں لے سکتے ہیں، آپ پہلے کچھ کیجئے پھر تقدیر کا سہارا لیجئے۔ ہاں اگر وہ عمل برا ہے تو پھر سیدھا تقدیر کا سہارا لینا چاہیے۔ بہرحال اس باب کے پورا خلاصہ یہی نکلا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ انسان نکاح نہ کرے یا اسی طرح انسان جو ہے اپنے شہوت کو ختم کرنے کے اسباب اختیار کرے، بلکہ اسلام کی چاہت یہ ہے کہ انسان جو ہے نکاح کر کے اپنی شہوت کے تقاضوں کا رخ صحیح کرے، اور جو ہے یہ اسلام کی خوبی تھی۔ اس کے بعد کا جو باب ہے، باب کا نمبر ہے 9 اور اس کا عنوان ہے بابو نکاح الابکار، باکرہ عورتوں سے شادی کرنا۔ دیکھیے اب یہاں پہلے تو یہ سمجھیے کہ اس باب کو لے کر ایک بڑی بحث یہ ہوئی ہے کہ باکرہ عورت سے شادی کرنا اولا ہے یا سیبہ یعنی بیوہ سے شادی کرنا اولا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی وہی بات کہی جا سکتی ہے جو بات میں نے آپ کو بخاری شریف ہی میں بتلائی تھی کہ زبانی قرآن پڑھنا اولا ہے یا اندر دیکھ کر اولا ہے، تو وہاں جواب یہ دیا تھا کہ احوال کے تابع ہے۔ کیا مطلب؟ بعض مرتبہ انسان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بیوہ سے شادی کرنا بہتر ہوتا ہے تو بیوہ سے شادی کرنا اولا ہوگا۔ جیسے ابھی مسئلہ آئے گا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
کہ ظاہر سی بات ہے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، بہنیں چھوڑی جو ہے بیٹیاں چھوڑی تھی، یعنی ان کی بہنیں تھی، اب بہنوں کو کون سنبھالتا؟ سنبھالنے والا تو ایک عورت ہی سنبھال سکتی ہے، وہ عورت سنبھال سکتی ہے جو تجربہ کار ہو، جو بیوہ ہو، اس لیے انہوں نے بیوہ سے نکاح کیا تھا، سیبہ سے نکاح کیا تھا، اور اگر اس طرح کے حالات نہیں ہیں تو پھر باقرہ سے نکاح کرنا اولا ہوگا۔ بہرحال یہ ایسی کوئی بڑی بحث نہیں ہے، بس یہاں پر بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ احوال کے تابع ہیں، جو ہے جیسی حالت ہوگی اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ دیکھیے اس باب کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس ابن ملیکہ فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوائے آپ کے کسی بھی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی، یعنی اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری عورت سے شادی کی ہے۔